انسان نے ہمیشہ آسمان کو دیکھا اور سوچا کہ وہاں صرف ستارے، سیارے اور خلا ہے، لیکن جدید سائنس اور کائناتی مشاہدے نے ہمیں ایک خوفناک حقیقت دکھائی ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھیں، نہ ٹیلیسکوپ میں، نہ خلا میں بھیجے گئے پروبز میں۔ یہ مخلوق روشنی کو بھی محسوس نہیں کرتی، لیکن ان کا اثر ہر جگہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ مخلوق مکمل طور پر انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ان کی حرکتیں، توانائی کا استعمال اور وجود کا طریقہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے قریب جائے تو وقت اور شعور بدل سکتے ہیں۔ سائنسدان انہیں انرجی بیسڈ مخلوق کہتے ہیں، یعنی یہ جسمانی شکل میں نہیں بلکہ توانائی کے روپ میں موجود ہیں۔ کچھ مشاہدات میں یہ مخلوق ایسے علاقوں میں پائی گئی ہیں جہاں خلا میں معمولی روشنی بھی نہیں پہنچی۔ یہ سیارہ خلائی زونز انسان کے لیے مکمل غیر قابل رسائی ہیں، لیکن ان علاقوں میں انسٹرومنٹس کی ریڈنگز نے کچھ عجیب رجحانات دکھائے۔ غیر معمولی توانائی کا اخراج، اچانک مادے کا غائب ہونا اور دوبارہ نمودار ہونا، اسپیس ٹائم میں چھوٹے سے ڈسٹرکشن یا ہلچل اس کا نتیجہ ہے۔ یہ مخلوق چھوٹی یا بڑی نہیں بلکہ انسانی پرسیپشن سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ کائناتی نظم کو برقرار رکھنے والے یا خطرناک توازن کے محافظ ہیں۔ ان کا مقصد انسان یا زمین کو نقصان دینا نہیں بلکہ وہ کائنات کے نظام میں خلل ڈالنے والی چیزوں کو خود بخود ختم کرتے ہیں۔ مگر جو انسان یا پروب ان کے قریب آتا ہے وہ اس طاقت سے محفوظ نہیں رہتا۔ سن 1970 کی دہائی کے آخر میں ایک خودکار خلائی مشن کو نظام شمسی کے بیرونی حصے کی طرف بھیجا گیا۔ مشن کا مقصد سادہ تھا، گہرے خلا میں ریڈیشن اور مقناطیسی لہروں کی پیمائش۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، سگنلز وقت پر آ رہے تھے، ڈیٹا صاف تھا۔ پھر ایک دن اچانک مشین نے غلط ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیا۔ زمین پر سائنسدانوں نے دیکھا کہ خلائی جہاز کے تمام سینسر ایک ہی وقت میں تضاد دکھا رہے ہیں۔ ایک سینسر کہہ رہا تھا جہاز انتہائی سرد علاقے میں ہے، دوسرا بتا رہا تھا کہ درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، تیسرے سینسر کے مطابق جہاز حرکت ہی نہیں کر رہا، جبکہ نیویگیشن ڈیٹا کے مطابق وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، مگر یہ ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد جہاز نے ایک ایسا سگنل بھیجا جو پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ یہ ریڈیائی شور نہیں تھا، نہ کوئی معروف کائناتی لہریں۔ یہ ایک غیر منظم، بے ترتیب مگر بار بار لوٹنے والا پیٹرن تھا، جیسے کوئی چیز ماحول کو چھو کر چھوڑ رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد خلائی جہاز کے کیمروں نے کچھ ریکارڈ کیا۔ کوئی واضح شکل نہیں، بس خلا میں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کچھ خلا کو موڑ رہا ہو، جیسے اندھیرا خود سانس لے رہا ہو۔ اگلے ہی سیکنڈ میں جہاز کے تمام سسٹمز بند ہو گئے۔ جب سگنل دوبارہ آیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جہاز اپنی اصل پوزیشن سے کئی ملین کلومیٹر آگے تھا، مگر ایندھن کا استعمال صفر تھا۔ کوئی رفتار، کوئی تھرسٹ، کوئی وضاحت نہیں۔ یہ واقعہ آج تک سرکاری طور پر انسٹرومنٹ فیلئر کہلا کر بند کر دیا گیا، لیکن اندرونی رپورٹس میں ایک جملہ لکھا گیا، کچھ ایسا تھا جو نہ مادہ تھا نہ توانائی جیسا ہم جانتے ہیں، مگر اس نے خلائی جہاز کو چھوا ضرور تھا۔ اس کے بعد اسی علاقے کی طرف بھیجے گئے تمام مشنز کو یا تو موڑ دیا گیا یا خاموشی سے منسوخ کر دیا گیا۔ وہ علاقہ آج بھی نقشوں میں موجود ہے، کوئی نام نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس ایک خاموش خلا جہاں کچھ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ مخلوق کائناتی بھوت یعنی گھوسٹ اینٹیز کے مترادف ہے۔ یہ انسانی شعور سے بالکل الگ ہے، اور اگر کوئی انسان ان کے میدان میں پہنچ جائے تو شعوری اور جسمانی پرسیپشن دونوں بدل سکتے ہیں۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ مخلوق وقت کی لکیروں کو بھی مینیپولیٹ کر سکتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے لیے موجودگی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہ مخلوق کبھی کبھی انرجی برسٹ یا کاسمک سٹارمز کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ ان لمحات میں ایک نیئر بائی اسپیس شپ یا سیٹلائٹ کی ریڈنگز بگڑ جاتی ہیں، انسٹرومنٹس فیل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انسانی دماغ میں بے وجہ خوف یا ہیلوسینیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں واضح ہے کہ یہ مخلوق کسی بھی جسمانی خطرے سے زیادہ ذہنی اور توانائی کے میدان میں خطرہ پیدا کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ یہ مخلوق کبھی کبھی میٹر اور اینٹی میٹر کی حدوں میں حرکت کرتی ہے۔
یہ اتنی تیز رفتار اور پیچیدہ توانائی میں حرکت کرتی ہے کہ کنونشنل فزکس کے قوانین بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کے اثرات صرف انسٹرومنٹس کے ذریعے محسوس کیے جا سکتے ہیں، آنکھ سے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مخلوق انسان کی دشمن ہے؟ کیا یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جوابات ابھی نہیں ملے۔ اکثر محققین یہ کہتے ہیں کہ مخلوق انسان سے بالکل غیر متعلق ہے، مگر چونکہ وہ کائنات کے توازن کے لیے کام کرتی ہے، کوئی بھی ڈسٹربنس یا غیر متوقع حرکت انسان یا پروب کو فوری طور پر خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ مخلوق اپنی ایگزسٹنس کو چھپانے میں ماہر ہے۔ اگر پروب ان کے قریب جائے تو ریڈنگز اچانک ختم ہو جاتی ہیں، جیسے وہ مخلوق کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی پروبز میں سگنل ڈسٹارٹڈ ہو جاتے ہیں اور سائنٹسٹ کو کئی دنوں تک سمجھ نہیں آتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ مخلوق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کائنات میں انسان مرکزی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یہاں ایسی طاقتیں ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ چھو سکتی ہیں، لیکن ان کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ مخلوق خاموش ہے، صامت ہے اور انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کی طاقت انسانی پرسیپشن سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کائناتی کمیونیکیشن یا کاسمک میموری کی حامل ہو سکتی ہے۔ سن 1983 میں ایک امریکی مشن جو سیارچوں کی ریسرچ کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے ایک اندرونی خلائی ڈیٹا یعنی انوملی ریکارڈ کیا۔ ابتدائی طور پر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پروبز نے تصاویر بھیجیں، ریڈیشن سینسرز کام کر رہے تھے، نیویگیشن ٹھیک تھی۔ پھر اچانک مشن کے انسٹرومنٹس نے ایک ٹائم لیپس انوملی دکھایا۔ زمین پر سائنسدانوں نے دیکھا کہ پروب کے کلاکس اچانک 2 گھنٹے آگے چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ 3 گھنٹے پیچھے۔ کوئی سسٹم ایرر نہیں تھا، کوئی کاسمک سٹارم نہیں تھا۔ اسی دوران پروب کے سینسرز نے انرجی فلکچویشنز کو بھی ریکارڈ کیا۔ یہ فلکچویشنز ایسے تھے جیسے کوئی ویزیبل اینٹی پروب کے گرد توانائی کے چھوٹے چھوٹے فیلڈز بنا رہی ہو، مگر کچھ بھی ویزیبل نہیں تھا، نہ لائٹ نہ میٹر، صرف خوفناک بے شکل اثرات۔ کچھ دن بعد پروب کے کیمراز نے ایک لمحے کے لیے ہلکی سی دھندلی شکل ریکارڈ کی۔ کسی شکل یا جسم کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن دھند میں اندرونی سٹرکچر یا موومنٹ واضح تھا۔ یہ لمحہ صرف چند ملی سیکنڈز کا تھا، لیکن انسٹرومنٹس کے مطابق میس اور انرجی کا اثر پورے پروب پر پڑا۔ زمین پر سائنسدانوں نے فوراً مشاہدات کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد پروب نے تمام سگنلز بند کر دیے۔ یہ پروب اب بھی خلا میں موجود ہے، لیکن کسی بھی ہیومن یا پروب کے لیے دوبارہ قابل شناخت نہیں۔ سب سے ڈراؤنی بات، انسائڈرز کے مطابق پروب کے ایونٹ لاگ میں ایک کرپٹک نوٹ تھا جسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا، اور وہ انگریزی کا جملہ یہ تھا: "It touched time itself. We did not see it. It sensed us." یعنی اس نے ہمیں محسوس کیا، ہم نے اسے نہیں دیکھا، اس نے وقت کو چھوا۔ یہ واقعہ آج بھی سائنسدانوں کے لیے سب سے زیادہ خوفناک مسٹری بنا ہوا ہے، اور وہ علاقہ جہاں پروب گیا آج بھی کائنات کا سب سے پراسرار اور ممنوعہ زون کہلاتا ہے۔